الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. نہایت مختصر حمد و ثنا اللہ تعالی جل شانہ سبحانہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑا درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، ناظرین محترم، حاضرین محترم، اللہ تعالی کے خاص کرم کے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے درمیان یہ شعبان المعظم کے آخری دن، آخری ایام موجود ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں جو ہم کو آنے والے دنوں کی، آنے والے مہینے کی نورانی ہوائیں، برکتوں والی ہوائیں محسوس کراتی ہے. اور یہ جو بات ہے یہ آپ، میں یا کوئی عالم فاضل نہیں کہتا، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. رمضان المبارک کے آنے کا انتظار شدت سے، جتنا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے آخری دنوں میں، شاید یہ ہم میں ایسا تجسس ہو اور ہمیں تلقین کرتے تھے. تو میرے دوستوں، آج چونکہ 2 دن بعد ہمارے یہاں تو رمضان ہے، انشاءاللہ عزوجل 2 یا 3 دن بعد، اوروں کے بھی اسی طرح ہوں گے معاملات، 1 آدھ 2 3 دن. تو آج موقع کا فائدہ، بلکہ موقع نہیں، خاص سنت، ڈبل ثواب. ایک تو ہوتا ہے بیان کرنا کسی موقع پر، تو وہ خود سے ہوتا ہے نا. آج بیان ہو رہا ہے حضور کی سنت کے مطابق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کہ آمد سے پہلے خصوصی خطاب فرماتے تھے فضیلت رمضان المبارک پر. تو آج اس کو رکھتے ہوئے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ بعض اوقات لکیلی ہم کو وہ لیٹ ہوتا ہے رمضان
لیٹ سے 1 ہفتہ 10 دن، تو وہ پھر پہلے ویک میں آدمی سوچتا بھی تو بہت ٹائم ہے، تو پھر جب رمضان میں پہنچتے ہیں تو پھر رمضان میں رمضان کی فضیلت بیان ہوتی ہے، لیکن وہ 2-3 روزے بعض اوقات نکل جاتے ہیں بندے کو. تو اس سے پہلے اگر بیان ہو جائے کہ کیا شان ہے رمضان کی پہلی روز سے اور آخری روز تک، تو پھر بندہ اس کو یوٹیلائز کرے اپنے اوپر. اللہ اکبر، کیا بات ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے امتیوں کو اور صحابہ کو. صحابہ رمضان کا ایسے شدت سے انتظار کرو، ایسے شدت سے انتظار کرو. اب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں ایک طرف جم جاتی تھیں اور صحابہ کی بھی عمل. تو حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا، سیدنا عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق سب موجود. آپ فرماتے تم لوگ کیا دیکھتے ہو راہ فرش پر، کس کی تلاش میں ہو، اتنا تم تجسس کیوں ہو؟ حالانکہ خود نبی علیہ السلام تجسس میں ہے نا. تو فرماتے تم اتنا تجسس کس بات پر ہو، کیا چیز ہونے والی ہے؟ تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ لگتا ایسا ہے کہ کوئی وحی آنے والی ہے. جواب، یا پھر دشمن ہمیں پکار رہا ہے. دو ہی طلب ہوتی ہے نا انسان کو. مسلمان کے لیے تو یہی ہے کہ جہاد ہو، کہ دشمن سے لڑنا ہو تو ایک طاقت آتی ہے روحانی ایمانی، یا پھر نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں وہ کہ وہی آتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابیوں، تمہیں معلوم ہے تم جس زمین پر اپنی نگاہوں کا فرش بچھا رہے ہو وہ ماہ بابرکت مہینہ رمضان آنے والا ہے. یعنی آمد رمضان ہے، تم نہیں جانتے رمضان المبارک کی برکتوں کو. اور سبحان اللہ، کون جان بھی سکتا ہے رمضان المبارک کی برکتوں کو؟ کون جان سکتا ہے رمضان المبارک کی شان کو؟ کوئی نہیں جان سکتا. اللہ درۃ الناصحین کے اندر اور امام صفوری اور دیگر مفسر ایک فرماتے ہیں ایک بات کہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا چیز ہے کہ مردوں سے سوال ہوا تم دنیا میں جاؤ تو کیا کرو. شہید سے سوال ہوتا تو یہی کہتا نا کہ میں دوبارہ شہید ہو جاؤں. مردہ مر گیا قبر کے اندر، اس سے سوال ہے تو دنیا میں جائے گا تو تیری تمنا کیا ہے؟ بولے میری جو میں نے بہار دیکھی یہاں آنے کے بعد، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں ایک دفعہ رمضان کا ایک دن نصیب فرما دے، رمضان المبارک کا ایک دن دوبارہ مجھے نصیب فرما دے جو میں کھو کے آ گیا ہوں. اور جو وہ پا نہ سکے تو ہم تو پا رہے ہیں نا، خوش نصیب ہے نا آج. اللہ رب العالمین انشاءاللہ. یہ تو سرکار دعائیں مانگا کرتے تھے. میرے آقا فرماتے اللہم بلغ رمضان، اور فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ رمضان مجھے تم دے رہا ہے، مجھے رمضان کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، تو لیکن یا رب العالمین مجھے ہر بیماری سے محفوظ رکھنا تاکہ میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں. یہ میرے نبی علیہ السلام کی دعائیں. ہم دیکھیں رمضان آ رہا ہے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ صحت یابی کے ساتھ دے، کہ ایسا رمضان ہم سے مس نہ ہو. دیر از ایوری تھنگ از اینڈ، مطلب یہ سمجھو لاسٹ. آپ یہ سمجھو کہ ایوری تھنگ از لاسٹ. آج کا دن ہے، آج جمعہ ہے، یہی سمجھا کرو یار آج لاسٹ جمعہ ہے. یہ تم تمنری نہیں کرا کرو کہ اگلے جمعے بھی آئیں گے. یہ تو اللہ کی مرضی، تمہیں کب تک سانس دے زندہ رکھے. تو یہی تمنا کرنی چاہیے رمضان جو آنے والا ہے دیر از اے لاسٹ. اوکے آخری رمضان ہے شاید. وہ تو امید تو دنیا کا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو ہر سال ہزاروں برس رمضان نصیب فرمائے. ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس رمضان میں جو کچھ کرنا ہے کر لیں، اس کی تیاری کر لیں. کیسی کرنی ہے؟ بہت سے معاملات ہیں، ہم گمراہ ہیں، مطلب بہت سے غفلت میں ہیں. غفلت تو یہی ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ تجھے رمضان کی تیاری کے لیے دیا صحیح معنوں میں اگر تو سوچے، لیکن تو اسی مہینے غفلت رہتا ہے تو سمجھتا ہے تو کچھ مہینہ ہی نہیں ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نا. آئے ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو جانتا ہے میرے محبوب کی جو امت آئے گی نا ان کو میں دو نور عطا فرماؤں گا. کیا فرماؤں گا؟ دو نور عطا فرماؤں گا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا رب جلیل وہ کون سے؟ فرمایا ایک رمضان ایک قرآن. اللہ سمجھے آپ، ایک رمضان اور ایک قرآن. رمضان قرآن اس کو قبر میں عذاب سے بچائے گا. مفسرین فرماتے ہیں چاروں طرف سے عذاب آئے گا آپ کی طرف. قرآن مجید سورہ ملک کی مثال دے دوں، محدثین یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے نا، صحیحین کی حدیث ہے. سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے جو سورہ ملک رات کو تلاوت کر کے سوتا ہے قبر میں اس کی حفاظت ہوگی. یہ سورہ ملک ادھر سے آئے گی، رائٹ لیفٹ رانگ، فرشتے جب آئیں گے عذاب والے یہ روکے گی نہیں یہ اس کی تلاوت کرتا تھا اس کو عذاب نہ دے. ادھر سے آئیں گے تو ادھر سے، پیچھے سے، دائیں سے، اللہ اکبر، سر سے.
وہ سورہ ملک اس کو عذاب آنے سے روکے گی، اس کی دفاع کرے گی. کتنا بڑا کمال ہے صرف سورہ ملک کا. اور پھر قرآن مجید جو نور ہے، یہ نور کی روشنی اگر تم نے اپنا لی. ایک یہاں چلتے چلتے ایک جملہ کہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. ضمن یاد آ گئی، ہر مہینے ہر آدمی میسج کرتا ہے، کبھی کبھی میرے پاس تو اکثر ہی آتے ہیں کہ بابا شعبان آیا، بابا رجب آیا، اس مہینے میں وظیفہ کون سا اچھا ہے نا، نوافل کون سی ہے. اور بھلے فرض نہ پڑے، نوافل اور فرض پہ تو اس کا فرض تو پڑے نہ پڑے وہ اپنے آپ سمجھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن اس کی وظیفے پہ اور نوافل پہ زور ہوگا. بڑی رات کے دن 100 نفل پڑھ لوں، بس کتنا ٹائم ہوگا بابا؟ آج کل ٹائم تو ہے نا 8 گھنٹے کا، رات کو 7 گھنٹے کا ہے، 100 نفلیں ہو جائیں گی. اور میں نے کہا تو نے فرض پوری زندگی میں پڑھ لی ہیں ساری. اللہ کے بندے جو قرض ہے، اللہ تیرے کو جس کی مار مارے گا، اللہ تجھے جس عذاب دے گا، دوزخ میں ڈالے گا، تیرے نفلوں کو کون پکڑے گا، کون ہاتھ لگائے گا؟ جب تک تیرے فرض پورے نہیں ہیں تیری نفلوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو کتنی پڑھ، 25,000 پڑھ لے نفلیں، اگر تو نے فرض ادا نہیں کیے اپنے پچھلے، وہ تیری نفلیں کام نہیں آئیں گی. تو بڑی رات کو اگر نوافل رہ گئے اور فرض رہ گئے ہیں تو اس نوافل کو فرض کی قضا کرتے ہوئے پڑھو، اللہ تم کو نوافل کا بھی ثواب دے گا اور تمہاری ادائیگی پر خوش ہوگا کہ یہ بندے کو احساس ہے کہ میری نماز فوت ہو چکی تھی میری عمر کی. ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ 25 سال کی عمر میں سمجھدار ہو گئے، مثال ہو تو سمجھ، کوئی 13 برس کی عمر میں نہیں پڑھتا، بلوغیت میں نہیں پڑھتا، بلوغیت کے چند سالوں کے بعد پڑھتا، تو وہ بھی چند سال کاؤنٹ کرے کتنی نمازیں گئی ہیں بھائی، کاؤنٹ کر کے پھر قضا کرے. یہ رمضان کا بہترین مہینہ آ رہا ہے میرے دوستوں، اللہ اکبر. یہ وہ مہینہ ہے کہ نوافل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرضوں میں دے گا. اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ تم اس میں ادا کر لو اپنی قضائیں نمازیں جلدی جلدی. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تم کو توفیق دے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ نور دیکھا آپ نے کیسا، آپ کو بتایا گا. میں وہ وظیفہ بتا رہا تھا، تو وظائف کے لیے زور دیتے ہیں سب لوگ کہ یہ کوئی سوال آیا رمضان المبارک میں کیا وظیفہ کرنا. سنو دوستوں، رمضان کا وظیفہ سن لو. آج کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں. سب سے بڑا وظیفہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی سنت کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت ہے. کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، کثرت سے درود و سلام کرو. یہ 2 ہی عمل ہیں، 2 ہی عمل رمضان المبارک میں تمہیں کرنے ہیں. بھائی یہی عمل کرتے جاؤ. کثرت سے مراد دیکھو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت کیا تھی، آپ دورہ قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے کیا کرتے تھے ہر رمضان میں. اور دور کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دور کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ سناتے قرآن، دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام قرآن سناتے اور سنتے. تو بتائیے 2 قرآن ہوئے نا. اور یہ عمل، یہ وظیفہ کیوں ہے کہ قرآن کا اجر اس مہینے جو پڑھنے والا ہے نا، کیونکہ قرآن شفا ہے، قرآن ہر مشکل کا حل ہے. تیری مشکل تو وظیفے کے لیے نا، وظیفہ کیوں کر رہا ہے؟ مشکل ٹالنے کے لیے نا، پریشانی ٹالنے کے لیے نا. تو اس مہینے تو قرآن شریف پڑھ، تیری مشکل ٹل جائے گی. تیری مشکل، ہر پریشانی، تیرے حل المشکلات، اللہ تعالیٰ تیری ہر مشکل ٹال دے گا. اور پھر ثواب بھی تو دیکھنا، الف لام میم. الف کا کتنا ثواب؟ 700. لام کا کتنا ثواب؟ 700. میم کا کتنا ثواب؟ 700. 700. میں سمجھتا ہوں کروڑ نیکی ہو جائے اگر تو قرآن مجید صحیح دل سے پڑھے. سچی بات بتانا، وہ دل سے پڑھے. آپ قرآن لازمی پڑھو اس رمضان المبارک میں. دیگر مستحب عمل اگر آپ کر سکتے ہو تو کرو، لیکن کثرت قرآن اور درود پاک. جب ٹائم ملے، خالی زبان ہو، خالی پیٹ ہو، کہیں بھی بیٹھے ہو، درشی پڑھتے رہو. خاص اہتمام ہو، اس لیے کہ اس میں چلو درشی میں شرط بھی نہیں ہے وضو کی بعض اوقات کہ آپ دودھ کے بغیر بھی، وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن پڑھنا وضو کے ساتھ ہی چاہیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو. لیکن قرآن مجید تو وضو کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، ادب ہو کے، با ادب ہو کے اور سارے معاملات کر کے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ درود شریف بھی کثرت سے اور قرآن مجید کی کثرت بھی اس ماہ جاری رکھیں. میرے دوستو، یہ وہ ماہ رمضان المبارک میرے دوست بزرگوں جس کی شان کچھ میں بیان کر رہا ہوں. اور میں نے کہا رمضان تمہیں یوم قیامت کے دن، اللہ اکبر، انسان کی شکل، حج کرتے ہو نا، حج بھی انسان کی شکل میں احرام باندھ کر تمہاری شفاعت کرے گا. یا اللہ رمضان میں اس نے قدر کی روزوں کی، یا اللہ رمضان میں اس نے قرآن مجید پڑھا، یا اللہ لیلۃ القیامہ کیا اس نے رمضان المبارک میں، وہ تمہاری شفاعت اللہ سے کرے گا اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. اور تم اگر رمضان کی قدر کرنے والے ہوگے، انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک آنے والا ہے، پربہار مہینہ آپ کے سامنے ہے. 5 ایسی قیمتی چیزیں ہمیں جو عطا ہوئی، کسی امت کو عطا نہیں ہوئی رمضان المبارک میں. پہلا تو رمضان ہی ہے جو آپ کو عطا ہوا ہے.
رمضان ویسے رمضان تو کسی امت کو عطا نہیں ہوا نا، سبحان اللہ. پھر رمضان میں کیسے کیسے معاملات ہیں، ابھی سنیں گے آپ کہ کیسے کیسے معاملات ہیں پہلے روز سے لے کر آخری روز تک. میرے دوستوں بزرگوں، رمضان عطا ہوا، روزے عطا ہوئے تمہیں، اعتکاف، اللہ کیسا اعتکاف عطا ہوا تمہیں، لیلۃ القدر عطا ہوئی، اور قرآن مجید کا اجر عطا ہوا. اجر میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا، ایک کی 700 نیکی ملے ایک لفظ کی، تو آپ کا کیا معاملہ ہو میرے دوستوں بزرگوں. یہ قرآن مجید کا میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ذائچہ دیا اور رمضان مبارک کا. آئیے اس حدیث کی طرف چلتے ہیں، روح پرور حدیث کی طرف چلتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی، جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جس کی سنت میں آج ادا کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام یہ عمل کیا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں، بے شمار راوی ہیں اس حدیث کے، نسائی شریف، مشکات صفحہ نمبر 212 122، بہقی شریف اور تفسیر مظہری، الترغیب والترہیب، یہ میں نے کتابوں کے نام لیے ہیں. اور یہ تو بہت مشہور حدیث ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضرت سلمان فارسی، یقیناً سن کے نام سن کے آپ چوکے ہوں گے، کیا ہستی ہیں. کوشش کرتا ہوں کہ سوانح کسی نہ کسی کی 2 منٹ آپ کے سامنے رکھوں. تو آج اس ہستی کا تعارف تو سنو تھوڑا سا، بہت بہت بڑا تعارف ہے، پورا بیان ہے ان کا، واہ واہ، یقین جانیے. اس لیے کہ سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی حضرت سلمان فارسی، کتابوں میں آتا ہے 400 سال کہیں 300 سال آپ کی عمر شریف تھی. اور آپ کی اسٹرگل کیسی تھی، اللہ اکبر. آپ پڑھیں، پوری اتنی موٹی بک ہے تو آپ پڑھتے جائیں گے کہ شروع سے لے کے آپ، یعنی آپ اوائل میں سب سے پہلے آپ آتش پرست تھے، آپ مجوسی کا اسلام، آپ کا وہ مذہب تھا. آپ کے والد راہب تھے، آگ کی پوجا کرنے والے اور سب آپ کے ماننے والے. آپ کا دل نہیں ٹھکتا تھا. دیکھیں سلمان فارسی کا، آپ نے کہا یار یہ مذہب کیا، آگ کی کیا پوجا کرنی، بس نکل گئے گھر سے، چھوڑ دیا گھر. بولے نہیں مجھے رہنا ہی نہیں ہے، نہ اس مذہب میں رہوں گا تو یہ پکڑیں گے نا، گھر ہی چھوڑ دیا. پھر گئے، یعنی آپ کے بارے میں آتا ہے اتنے مذاہب چینج کیے ہیں دنیا کے، تقریباً بہت سارے مذاہب چینج کرتے مختصر پہنچے عیسائیت کے پار. عیسائی اپنا لیا، عیسائیت کا مذہب اپنایا، تو وہاں بھی بے چین ہی نہیں آ رہا، نہیں مزہ نہیں آ رہا، ہوتا نا انسان کا دل ہی نہیں لگ رہا مادہ. اور راہب پہچان گیا، جو ان کا راہب تھا، اس نے ایک دن بلایا اس سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ادھر آؤ، مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں بھی خوش نہیں ہو، تمہارا دل بے چین رہتا ہے. بولا آپ نے صحیح پہچانا، آپ نے مجھے، میرا دل پتہ نہیں کیوں بے چین ہے، کہاں جانا چاہتا ہے میرا دل مجھے نہیں معلوم. وہ راہب کہتا میں بتاتا ہوں تجھے تیرا دل کہاں جانا چاہتا ہے. سنو، راہب کہتا ہے تیرا دل جو جانا چاہتا ہے میرے حساب سے ایک ایسا شہر ہے جہاں چاروں طرف کھجور کے درخت ہیں. نام نہیں بتایا، بس وہاں تو جائے گا تو اپنی منزل کو پالے گا، وہاں ملے گا تیرے من کی مراد تیری پوری ہوگی، وہاں جو تو چاہتا ہے نا تیرے دل کی سکون وہیں ہوگا. اب یہ ڈھونڈنے نکلے دنیا میں سفر پہ سفر کے، کھجور والا شہر کون سا ہے، کھجور والا شہر کون سا ہے، اے ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں نا کھجور والا شہر کون سا. آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، میں بھی سمجھ گیا ہوں گا. اللہ اکبر، میری سمجھ کیا، میری عقل کیا. اس سے پوچھو جو ہر سال وہاں جاتا ہے، اللہ اکبر، اور اس سال 2 سال سے نہیں جا رہا ہے، کسی مجبوری جو آپ جانتے ہیں مجبوری ہے، اس سے پوچھو آپ کہ وہ شہر کیا ہے، کیسی تڑپ ہے وہاں، کیا لگن ہے اس شہر کی، اس شہر میں گزارنے کے لیے کیسا بندہ. بس 2 جملوں میں یہ بات کہوں کہ بس وہ شہر کیا ہے میرے دوستوں، آپ سمجھ گئے کہ کسی نے، اگر میں کہوں 2 اشعار کے اندر آپ کو اس کی ترجمانی کر دوں کہ اللہ اکبر، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دینا آخر میں، شاید میرا اس سال نہیں تو اگلے سال کام بن جائے گا. کہ قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں، کھجور والا شہر، ہائے ہائے، قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں، کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں، کاش میں چلا جاؤں. آپ لوگ کو جانا تو کہو آمین. کاش میں چلا جاؤں. آپ نہیں جانتے مدینہ، نہیں جانتے اللہ، یہ دنیا ایک سمندر ہے، مدینہ اس کا کنارہ ہے. یاد رکھنا، دنیا کا ہر جگہ، ہر چپا برباد ہو جائے گا یوم قیامت، سیفٹی ملے گی صرف مدینہ پاک میں. وہاں نہ یہ دجال پہنچ سکے گا،
نہ کوئی پہنچ سکے گا وہاں، کچھ نہیں ہوگا. آئے ہے اس لیے کہ گنبد خضرا کے نیچے جو ہوگا حضور کے سائے تلے، سائے فکن کے تلے انشاءاللہ تعالی وہ محفوظ رہے گا. تو وہ شہر کیسا ہے؟ ایسا کوئی خوبصورت شہر دنیا میں ہے جو مجھے لاؤ نا کہ کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں. آہا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سنو اگلا شعر جو پڑھ رہا ہوں کہ راستہ ہواؤں کو، سمجھنے کا شعر ہے، ہر آدمی نہیں سمجھے گا، جو مدینے کی محبت جانتا ہے نا وہ سمجھے گا. سنیے شعر. راستہ ہواؤں کو مشکلوں سے ملتا ہے. اللہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں کہ صبح 70,000 فرشتے. ابھی آپ کہو یار آج کل تو عوام نہیں ہے، بابا نشاہ صاحب نے کیا شعر کہہ دیا، وہاں تو ابھی 1,000-2,000 آدمی کس زمانے میں لاکھوں ہوتے ہیں. 70,000 فرشتے کس کو کہتے ہیں بھائی؟ 70,000 فرشتے صبح چکر لگاتے ہیں نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں درود و سلام کے ساتھ. چکر دیر آر راؤنڈ اٹ صبح، اور 70,000 شام. تو کوئی گیپ ہوا؟ اے ہے تو ہر وقت ہجوم نہ. اور پھر ہجوم کیا؟ آئے ہے فرشتوں کی آمینیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس فرشتے نے کسی کو ایک نظر دیکھ لیا اللہ اللہ اس کو بخش دیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا ایک وتیرہ تھا، وہ ہم نے بھی اپنایا ہے. ہم جب بھی رمضان شریف میں جائیں لوگ ہمیں کہتے تھے بابا یہ چکر کیوں لگاتے ہوئے، پر ایک چکر تو ہم راؤنڈ اٹ لگائیں گے ہی لگائیں گے. تو بس ہم لگاتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت کیا؟ یہ تو نہ لگاؤ تو تھوڑی گناہ ہے. خدا نہ اپنے عقیدے اپنے عشق کی بات ہے نا، ہم تو اپنے امام سے سیکھتے ہیں نا، جو امام ہمیں بتائے. الحمدللہ امام بھی اہل سنت جیسا ہو جو ہمیں صحیح معنوں میں تعلیم دے رہا ہو. تو وہ محبت کی. تو ہوا کیا؟ پوچھا گیا تو آپ یہ چکر کیوں لگاتے ہیں؟ ایک روزانہ میں دیکھتا ہوں مرید نے کسی نے پوچھ لیا. آپ نے فرمایا تو جانتا ہے 70,000 فرشتے صبح نبی علیہ السلام کے مزار پر چکر لگاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. 70,000 صبح شام میں چکر لگاتا ہوں اس لیے نبی علیہ السلام کے مزار کا کہ کسی فرشتے کی تو مجھ پر نظر پڑ جائے گی کہ راستہ ہواؤں کو مشکلوں سے ملتا ہے، اس قدر نگاہوں کی بھیڑ ہے مدینے میں، اس قدر نگاہوں کی بھیڑ ہے یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. ایسے عاشق رسول ہیں، خدا کی قسم ایسے عاشق رسول ہیں. ساری زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد خادم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بن گئے. دروازے کے باہر ہی بیٹھے رہتے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا آج سے تو میری بیٹی کا خادم. وہ بھی انہیں چاچا کہتی تھی میری سیدہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے میرا دل چاہتا ہے کہ آج سیدہ کا دن ہے نا، یوم وصال، اتفاق سے وہ ہم ضرور سیدہ کی شان بیان کریں گے. ضرور آنا، محبت اہل بیت لے کے ضرور شامل ہونا. آپ سب لوگ جن کو بھی دعا لینی ہے، ظاہر ہے سلمان فارسی کی ہم صدقے میں دعا کر رہے ہیں. کل سیدہ کی تو بات ہی اور ہے. اللہ اکبر، لخت جگر ہے میرے آقا علیہ السلام کی محبت کیسی ہے. تو وہ سیدہ کے در پہ بیٹھے رہتے تھے، یعنی خادم سیدہ فاطمہ الزہرا تھے. تو آپ پہنچے. ہوا ایسا کہ قافلے لوٹے. ایک دفعہ قافلہ والوں نے لوٹ لیا ان کو. غریب تو تھے، کچھ تھا تو نہیں، جو بھی لوٹ لاٹ کے غلام بنا کے کسی مالک کو دے دیا. اب مالک اتفاق سے کھجور والے شہر کا، مدینہ پاک کا، اس کو انہیں پتہ ہی نہیں. وہ جب وہاں پہنچے تو ناچ رہے ہیں. مالک کہہ رہے تو غلام بنا کے لایا ہوں، اوپر سے خوش ہو رہا ہے. بولے میں تیرا آج اس سرزمین سے میں زندگی بھر نہیں جاؤں گا، آپ فکر نہیں کر. اور اس کو 16 گھنٹے سر ڈیوٹی دیتے، صرف 7-8 گھنٹے اپنے عوامل کے. وہ مالک بولتا ہے کیسا غلام ملا ہے مجھے، ایسی خدمت باغ میں میرے باغ کے مالی تھے کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مختصر ملاقات ہوئی. اور بس وہ بھی واقعہ بہت ہی زبردست ہے. کبھی سنیں گے انشاءاللہ اس جمعے میں کبھی. تو وہ اسلام قبول کر لیا آپ نے. یہ ہے سلمان فارسی. سرکار علیہ السلام نے ان کی محبت دیکھ کے انہیں فرمایا سلمانو اہل بیتی. حالانکہ فارس سے آئے ہیں، سید نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے یہ سید ہے، یہ اہل بیت سے ہے. اس کی نسل میں جو نکلے گا وہ اہل بیت سے نکلے گا. آج تک صحابہ ان کی عزت بعد میں بھی کرتے رہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، آپ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ ہم نے دیکھا شعبان کے آخری دنوں میں، آخری دن رمضان سے 1-2 دن پہلے یا 1 دن پہلے سرکار ممبر منگاتے اور ممبر کے اوپر رمضان مبارک کے فضائل بیان کرتے. بولے سنو صحابیوں،
تم جانتے ہو آنے والا مہینہ کتنی برکتوں والا ہے، کتنی رحمتوں والا ہے؟ نکات بہت سارے ہیں، میں چند بیان کر رہا ہوں وقت کے حساب سے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو آنے والا مہینہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبین میں، اس روشن والے مہینے میں، اس عالیشان مہینے کے اندر ایک رات ایسی عطا فرماتا ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اندازہ کیا آپ نے؟ کوئی بندہ 1000 مہینے عبادت کرے، 1000 مہینے کس کو کہتے ہیں؟ 83 ایئرس اولڈ، یعنی اپنی پوری زندگی سمجھو، عام نارمل بھی نہیں ہے 83، لیکن 83 کہہ رہا ہوں میں، بہت کم ہوتے ہیں 83 جو پوری زندگی صبح روزہ رکھے، شام کو رات کو قیام کرے، وہ عبادت والی عبادت صرف آپ کو ایک رات میں مل رہی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو لیلۃ القدر پانے کی توفیق نصیب فرمایا، آمین کہو۔ پھر فرمایا اس ماہ نوافل اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، ایک نیکی جو بندہ کرے اللہ اس کو 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ، غمخواری کا مہینے سے مراد یہ ہے، میرے نبی علیہ السلام کی سخاوت کی کیا شان ہے، بڑے سخی ہوتے تھے میرے آقا علیہ السلام۔ عام دن میں میرے آقا تو سخی ہے نا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں جب رمضان آتی تو حضور کے ہاتھ مبارک اور سخاوت دگنی ہو جاتی ہے عام دنوں سے، اتنی سخاوت اور کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس مہینے سخی ہوتا ہے تو پھر میری سخاوت بھی اس مہینے دیکھے، میں اس کو کتنا رزق دیتا ہوں، میں اس کو کتنا رزق، اندازہ نہیں ہے ہمیں۔ صرف ساری بات تو یہ ہے کہ نا عقیدے کی بات ہے، اعتقاد کی بات ہے، اگر اس مہینے کی قدر ہو ہم سمجھیں، اللہ بے شمار رزق عطا فرماتا ہے اس مہینے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی غریب کے ہاں پورا 11 مہینے کھانے کو وہ اعلیٰ چیزیں نہیں ملتی، لیکن رمضان مبارک میں اس کے دسترخوان میں موجود ہوتی ہیں۔ یار دیکھو یہ برکت ہے، شاید بیمار آدمی نہیں کھاتا ہو لیکن وہ ماشاءاللہ ہر چیز اس کو دستیاب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے رمضان مبارک میں، اتنی رزق کی کشادگی اللہ تعالیٰ بندہ۔ اور یہ جو بنائی خیر خواہی کا مقصد یہ ہے کہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اپنے وطنوں میں تو بہت ہیں بیچارے، 2 وقت کھانے نہیں ہے، الحمدللہ بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں، ہمارا یہی وتیرہ، ہم ہر سال رمضان میں راشن ضرور بانٹتے ہیں، بہت سارے، اللہ کو انڈیا پاکستان میں سب جانتے ہیں، خاص کر انڈیا میں تو کم سے کم ہمارے پاس 500 گھر ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہر سال پہلے سے اعلان کر دیں کب دیں گے کب دیں گے، بولے انشاءاللہ تیرے کو رمضان کے دن مل جائے گا۔ اس کا بیسیکلی کیا نظریہ ہے وہ بات نہیں، وہ تو ایک اپنا ہماری زکوٰۃ ہے جو وہ ادا ہو گئی، وہ تو ہم کسی کو بھی دے دیں، لیکن اس کا دیکھو نظریہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر خواہی، اگر کسی بندے کو تم نے روزہ کھلوایا اللہ تمہیں 1 روزے کے برابر ثواب عطا فرماتا۔ اب تم نے جو روزہ رکھا ہے چاہے اس کو نمک ملے روزے کے اندر، تم تو راشن دے رہے ہو نا، جتنے بھی چاول ہے آٹا وہ اس میں سے کھانا بنائے گا نا روز رمضان کے لیے، کچھ تو چکھے گا، بس چکھ لیا کام بن گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک پانی کا گلاس بھی پلایا نا کسی کو، یہ بھی روزہ افطاری کرنے کے ثواب میں آتا ہے۔ اگر کسی نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے دکھا کر کہے گا جتنے کھانے جتنے لینے لے لے، اور بعد میں حوض کوثر میں جتنا پانی پینا ہے پی لے۔ یہ روزہ کھلوانے کا کتنا بڑا اجر ہے، آج ہم سمجھیں، ہم خیر خواہی کو سمجھیں۔ میرے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ القیامہ، روزوں تراویح کا ثواب اس ملاحظہ کر لیں تھوڑا سا مختصر سا، تراویح کا ثواب یہ ہے، ایک ہر دن کا ثواب ہے مختلف۔ پہلے دن جو تراویح پڑھ کے آدمی فارغ ہوتا ہے، فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں۔ آخری دن جب وہ فارغ ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے نامہ عمل پر بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ یہ 30 روزہ تراویح کا آپ کے سامنے میں نے بیان کیا مسئلہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب یہ تو آقا علیہ السلام کے بہت اور بھی نکات ہیں، لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ہیں، میں نے بتایا آپ کو، روزوں کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ وتعالی یہ روزے رمضان مبارک کی جو اصل جان تو روح تو روزہ ہے نا میرے دوستوں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، بے ایمانوں کو تو کاؤنٹ ہی نہیں ہے نا، ذرا بے ایمانوں سے کیا واسطہ ہمارا، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی ایمان والو تم سے بات کر رہا ہوں، چھوڑو ان کو جو روزے کی قدر نہیں کرتے، رمضان میں ہلکا جانتے ہیں رمضان کو،
بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں روزے کو ہلکا جانے سے مراد توجہ ہی نہ دے، 30 روزے فرض ہیں اور وہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس پر ہر روز لعنت کرتے ہیں، اس پر لعنت ہوتی ہے۔ خود حدیث پاک موجود ہے، نبی علیہ السلام کے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بے شمار راوی ہیں، بے شمار کتاب در الناصحین کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جمعے کی نماز شاید کوئی نماز، آپ نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دینے کے لیے جیسے ممبر پہ گئے، پہلا قدم رکھا آپ نے کہا آمین، سننا غور سے، دوسرے ممبر پہ قدم رکھا سیڑھیوں پہ کہا آمین، تیسرے پہ رکھا آمین۔ صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آج بلا حسب معمول آپ نے آمین آمین زور سے کہا، خیریت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنتے ہو، جب میں جا رہا تھا ممبر پر تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان الشریف کا مہینہ پائے اور اس میں روزے نہ رکھ سکے وہ ہلاک ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اس جبریل علیہ السلام نے دعا کی اور میں نے کہا آمین۔ اب بتا دیے اس سے بڑی وعید کیا ہو یار، جو فرشتوں کا سردار دعا مانگ رہا ہو اور میرے اور آپ کے آقا انبیاؤں کا سردار آمین کہہ دے، تو پھر ہمارا حشر کیا ہو جو ہم رمضان کی بے قدری کریں۔ رمضان کو میرے دوستو بزرگوں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیماریوں پر ڈال دیتے ہیں، خدا گواہ ہے، نبی علیہ السلام کا بھی قول ہے، نبی علیہ السلام کی فرمان بھی ہے، اور دیگر محدثین مفسرین اور علماء فرماتے ہیں رمضان المبارک کے روزے صحت کا توڑ ہے، شفا ہے۔ میں ایک اسی پڑھنے کے دوران ہی مجھے ایک کتاب نظر آئی، آج سے 40-45 50 برس سے بھی زیادہ ہوگی، کسی یونیورسٹی ہیلتھ آف یونیورسٹی، انگریز موخر تھا وہ لکھتا ہے 3-4 جملے کہ میں نے ایک مریض کو منع کیا فاسٹنگ کا، مر جائے گا، یہ تیری بیماری خطرناک ہے۔ ہوتے نا ہم جیسے بھی کٹر، ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ بچنا چاہیے، کوئی بات اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرے تو وہ بھی ڈاکٹر صحیح معنوں میں سمجھے نا، سمجھتا ہو رمضان کو، وہ اگر کرتا ہے تو اس کا مقصد آپ کی خطرناک بیماری ہے، تو آپ کو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ رک جائیں، چلیں اس رمضان میں، اس کے بعد میں قضا دے دیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ سر میں درد ہوا، بخار ہوا، شوگر فری اور فلانا فری، اور یہ اللہ شوگر کا تو یہ بہترین علاج ہے روزہ، جتنا خالی پیٹ ہوگا اتنی شوگر تمہاری لو ہوتی رہے گی اگر ہائی ہے تو۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو ڈاکٹر کہتا ہے میں نے اس کو منع کیا، لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ میرے پاس چیکنگ کر لیے آیا تو میں نے اس کا دیکھا کہ اس کے مرض ہی نہیں ہے اس کے جسم میں وہ، اور وہ مجھے یہی کہتا رہا کہ میرا ایمان تھا، میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ میں تیرے روزے نہیں چھوڑوں گا چاہے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، بس تو مجھے شفا دے دینا۔ اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ میرے دوستو، تو روزوں میں یہ بہانہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری ہے، یہ ہے، میں روزوں کو نہ چھوڑنا، خدا کی قسم تم کو قضا معلوم نہیں ہے نا اس کی کیا ہے، کفارہ اور قضا تم سن لو تو تم پاگل ہو جاؤ۔ مسلسل 60 روزے، ایک روزہ توڑنے کی کنٹینیوٹلی۔ درہ منصور فتاوی رضویہ بہار شریعت کیا لکھتی ہے کہ ایک روزہ توڑا تم نے جان کر کے، اس کا کفارہ بھی ہے، اس کی قضا بھی ہے، قضا بھی کرنی ہے ایک روزے کی، اور اس کی کفارہ کیا ہے؟ غلاموں کو آزاد یا لونڈی کو آزاد، چلو وہ تو نہیں ہو سکتا آج دور میں، 60 میں عام آسان 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں، بیچ میں ایک چھوٹ گیا پھر رکھ 60، جب تک تو 61 روزے کی کفارہ ادا نہیں کرے گا تیرا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو پھر روزہ کیسے ہم چھوڑ دیں یار؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ روزے کے لیے تو نیت کر لو آپ، نیور نیور نیور، چاہے کچھ ہو جائے یار، اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہو نا، وہ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں نا، اللہ فرماتا روزہ کا جزا تو میں دوں گا نا، صوم لی۔ اور دوسرا فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو ماں باپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی قدر نہ کر سکے، ان کا احترام نہ کر سکے، ان کی عزت نہ کر سکے، اپنی جنت نہ کما سکے، یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا یا رسول اللہ آپ کا نام لیا جائے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے کوئی، وہ ہلاک ہو، اس کی ناک خالود ہو۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرمانے؟ آمین۔ میرے دوست، اللہ کے حبیب کیا فرمانے؟ آمین۔ تو اب آپ ان باتوں سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہمیت ہے رمضان المبارک کی اور رمضان کے روزوں کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو تجھے روزے تمہارے پہ فرض کیے جس طرح پچھلی قوموں پہ فرض کیے، کیوں؟ تاکہ لعلکم تتقون، تو پرہیزگار ہو جائے، اور پرہیزگاری ہے نا، دیکھو روزہ تمہیں کیا پرہیزگار سمجھاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں روزے میں آدھا صابرین ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ اقدس میں بندہ، آدھا صابرین، یعنی صابرین کی صفت میں آ جاتا ہے۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں. میرے دوستوں روزے کیا ہیں؟ آئیے ایک مختصر سے آپ کو تھوڑا سا ذائقہ دے کے پھر بس اینڈ کرتے ہیں. بڑا روزے کے بارے میں سمجھ لیجیے. فرض روزے رمضان المبارک کے. ایک امام ہے حضرت امام عبد الرحمن بن مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 742 742 متوفی ہجری کے. آپ اپنی کتاب میں بہترین بات لے کر آئے ہیں، اور یہ امام غزالی بھی اسی مفہوم کے تحت، دوسرے امام بھی اس بات میں لائیں کہ روزوں رکھنے والوں کی دیر آر 3 کیٹیگری. فاسٹنگ کرنے والوں کی 3 کیٹیگری ہے. 3 کیٹیگری ہے روزہ رکھنے والوں کی. سنیے گا غور سے بس یہ بات. اب کیٹیگری کون سی ہے؟ پہلی الصوم العام، عام روزہ رکھنے والے. الصوم الخاص، خاص روزہ رکھنے والے. الصوم الخوائص الخاص، ویری ویری وی آئی پی. سمجھ گیا نا؟ ایک تو ہو گیا نارمل، ایک ہو گیا وی آئی پی، ایک ہو گیا ویری ویری وی آئی پی. 3 قسم کے روزہ رکھنے والے. اب آپ دیکھیے پہلا الصوم العام، یہ کیا ہے؟ یہ میں اور آپ ہیں، عام روزہ رکھنے والے. اب پہلے اس کی کوالٹی سن لیں. اگر آپ کو نہ لگے کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں تو پھر آپ دوسرے میں آ جانا، ٹھیک ہے؟ الصوم الخاص میں آ جانا. یہ آپ کا اپنا من ہے، اپنا ضمیر ہے. میں تو اپنے آپ کو عام میں ہی سمجھتا ہوں، بخدا جھوٹ نہیں. آج ایکسپٹ کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ اقدس میں، اللہ مجھے خاص بنا دے، بلکہ خاص الخاص بنا دے. اللہ اس رمضان المبارک میں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما جو خاص لوگوں نے روزے رکھیں. اب عام کیا ہے؟ دیکھو عام روزہ یہ ہے کھانے پینے سے بچ گئے. سب بچتے ہو بھائی روزے میں، ہے نا؟ ہاں کو یار، ہاں نا. اس میں کیا ہے؟ جو سچی اللہ کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہو یار، اللہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. خاص میں کیا کھانے پینے سے بچتے ہو نا؟ نہیں، نیور. سوال ہی نہیں ہے بھائی. سوال اتنا ہی گھر میں پکڑا ہو شام کو 4 بجے، خوشبو تمہیں پتہ نہیں کتنی آ رہی ہو. نیور نیور. خاص کر جو بیچاری پکا رہی ہے تمہارے لیے، اہتمام کر رہی ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا جو سامنے چیزیں بنا رہی ہے. لیکن صبر نو. اس کے علاوہ شرمگاہ کی حفاظت، یہ اتنا تو آپ سمجھتے ہو نا، سب سمجھتے ہیں. شرمگاہ کو یوز نہیں کرنا ان روزے کی حالت میں. یہ 2 تو عام ہیں. لیکن اس کا کیا کرو گے؟ 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 ٹانگوں کا کیا کرو گے؟ یعنی زبان کے گناہ یہ روک سکتے ہو؟ یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتے. ٹیلی فون پہ بھی جھوٹ، رمضان روزے میں نا غیبت، برائیاں، ٹھیک ہے؟ یہ زبان نا. اچھا ہاتھوں سے جو بھی دیکھ لیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو میری، آپ تفصیل نہیں ہے. نگاہوں کا گناہ، یہ تو ویری بیسٹ یار، اللہ معاف فرمائے. اے شیطان تجھے بند کر دیا ملعون، تجھے بند کر دیا. لیکن تیرے بند کرنے کے بعد بھی اثرات کیسے ہیں کہ ان نگاہوں سے روزے کے دوران ڈرامے اور فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑتا. موبائل ہاتھ میں دیکھنا تم. اب تم دیکھو تو تم میری بات تم کو غور کر آ جائے گی. تم کو یار کوئی تو رک جائے گا نا یار، کوئی تو رک جائے گا. وہ موبائل پہ کیا کر رہا؟ ارے ٹائم کہاں پاس کریں، 3-4 گھنٹے وہ لگے ہوئے موبائل پہ. ڈرامے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہو. نامحرم کو دیکھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے. وہ تو آپ کچھ بھی کہہ لو، وہ آپ دیکھ رہے ہو روزے کی حالت میں، ویسے ہی منع ہے. اور روزہ تمہارا خراب ہو رہا ہو، تم کہہ رہے ہمارا روزہ بڑا اچھا ہے بھائی، روزہ رکھ لیا، شام کو تیار ہو گئے کھانے کی ٹیبل، اور دعا کے لیے سب سے زیادہ عادت ڈالے کہ سارا دن کیا کیا آپ نے؟ ٹائم پاس کیا. اس سے بچنا ہے میرے دوستوں، اس خرافات سے بچنا ہے. کانوں کو میوزک سے، گانوں سے، سب سے بچنا ہے. ٹی وی بند کر دیا تو کیا ہو؟ میرے خیال میں ٹی وی نہیں چلتا. سبحان اللہ. اور تیرے گھر میں جو سب سے بڑا ٹی وی جو آ گیا، اس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا. نیور. آج کے دور میں ایک بچہ جو نامعصوم ہے، 15 12 13 11 9 8 برس کا، وہ نہیں رہ سکتا. تم کچھ بھی کر لو، کتنی کوشش کر لو، 2 دن تم اس کو رکھو بیمار پڑ جائے گا. ہو سکتا ہے آئی سی یو میں ہی چلا جائے. کیا ہوا؟ بیماری. بھیا موبائل ہی لے لیا ماں باپ نے اس کا، اب یہ اس کا جو ہے نا نرس ختم ہو گئے. ایسا ہماری اولادوں کا آج ہمارے ساتھ ایسا حشر کیا ہے. جس نے بھی کیا ہے کامیاب ہو گیا. وہ ہم بھی ایسے ہی ہے نا. اب آپ گلا تھوڑی کریں گے، باپ تو لگا ہوا ہے تو پھر وہ بیٹا بھی لگے گا. تو اس میں کیا ہے؟ باپ بھلے نہ ڈانٹے بیٹے کو، چلو پڑھ. تو کیا کر رہا؟ تو بھی تو قرآن شریف پڑھنا بھائی، تجھے بھی تو دین نے حکم دیا کہ نیک کام کر. تو یہ روزوں میں بچنا ہے میرے دوستوں. ان چیزوں کو بچو گے تمہارا روزہ انشاءاللہ خاص والا ضرور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خاص روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست رمضان کی قدر کرو. آخری جملے، رمضان المبارک کی قدر کرو. یعنی رمضان میں نے کہا نا آپ کو کہ آپ ویسے صحت کا بہانہ کرتے ہیں نا. اللہ کسی نے خوبصورت کہا بات کہ وہ بڑی خوبصورت بات کی، نیکوں میں نیکی میں لگو بدیوں سے بچو، نیکی میں لگو بدیوں سے بچو. رمضان ہمیں یہ سمجھاتا ہے جو لوگ ہیں
طالب صحت کے، جو لوگ ہیں طالب صحت کے، یہ ماہ انہیں راس آتا ہے۔ رمضان مبارک اسی کو راس آتا ہے، بیماری کی شفا ہے۔ آج مانگ کے دیکھ لو اللہ کی بارگاہ اقدس میں، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ تم انشاءاللہ اس پورے ماہ میں بلکہ زندگی بھر تندرست و توانا رہو گے۔ رمضان کی عزت کرو، رمضان کا احترام کرو۔ ایک مجوسی کتابوں میں آتا ہے، 2 منٹ کا واقعہ۔ ایک مجوسی تھا تو مجوسی، آتش پرش، مسلمان تو نہیں تھا نا، لیکن جب رمضان آتی تو وہ کھانا چھپ کر کھاتا، بند کمرے میں، سب میں نہیں۔ اور کبھی روڈ پہ کسی کو دیکھ لیتا، اس کو ڈانٹتا، لڑتا۔ مسلمان کو دیکھتا تو کہتا کہ تو مسلمان ہے، تیرے کو اللہ نہیں دیکھ رہا، تو اللہ کو ماننے والا ہے، تیرے نبی نے کیا فرمایا، اور تو اس کی رمضان کا خلاف بات کرتا ہے، رمضان کے لیے سب کے سامنے کھاتا ہے، روزہ دار تیرے پاس سے گزر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر شرعی طور پہ تمہیں عذر ہے تو کھانا بھی الگ کھاؤ، کمرے میں بیٹھ کے چھپ کے، تاکہ ہمارے گھر والے روزے سے وہ نہ دیکھ سکیں۔ یاد رکھو، پانی پینا ہے، تمہیں تو شرعی عذر ہے، لیکن عذر ہے تو شو مت کرو کہ میں روزے سے نہیں ہوں، چھپ کے کرو۔ تو وہ مجوسی بڑی قدر کرتا تھا رمضان کی۔ مر گیا تو اللہ کے والے نے، کسی نے دیکھا اس کو کہ قبر انور میں نورانیت ہی نورانیت ہے، روشنی روشنی۔ اس نے کہا مجوسی، تو مجوسی تھا، تجھے یہ کیا ہوا؟ بولے نہیں جانتا، تم آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رمضان کی قدر کرنے، اس کا احترام کرنے کا صلہ عطا فرمایا۔ بولا کیا؟ بولے جب میں موت کے قریب تھا، میں بہت بیمار تھا، تو ایک بزرگ آئے اور مجھے ایمان کی روشنی دے گئے، مجھے کلمہ پڑھا لیا، میں قبر میں آیا، عذاب والے فرشتے آئے تو اللہ نے فرمایا اس کو عذاب نہیں دینا ہے، کیونکہ اس نے میرے رمضان کی قدر کی ہے، جاؤ اس کی مغفرت کر دو۔ رمضان کی قدر کرنے والوں، دیکھو رمضان کی بات اور ہے کہ آپ رمضان میں خود روزے رکھتے ہیں اور قدر کرتے ہیں، اپنے دل میں فیاضی پیدا کیجئے۔ اور اللہ رب العالمین مجھے آنے والے رمضان میں جو چھوٹی موٹی گفتگو کی وہ اسی وجہ سے کی کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان مبارک میں صحیح قدر کی، پہلے دن 10 لاکھ اور کہیں آتا لاکھوں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ دیتا ہے پہلے روز، اور آخری روز پورے 30 روز ملا کر لاکھوں میں کروڑوں میں اللہ تعالیٰ مغفرت کا فرمانا دیتا ہے۔ مسلمانوں، اس رمضان کی قدر کرنا، اللہ راتوں کو قیام کرنا، اور اپنے حبیب علیہ السلام صدقے اپنی زبان سے کبھی بھی لغو، جھوٹ، ہر چیز سے بچا کر ہر سال نیت کرنا کہ آج رمضان میں ایسا نیک ہو گیا ہوں، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ایسا ہی رہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔